یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ 2 دن کے بعد شب برات کے نام سے نصف شعبان کی ایک رات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ ہمیں اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ہم آخر پہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ ہمارے جو عدل و انصاف کے راہی ہیں، ہمارے عدل و انصاف کے جو وڈیرے ہیں، پیکر ہیں، وہ آج کل اپنی جو حقیقی لائن ہے اور جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا ملک خداداد پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے ایک عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کے اوپر پورا اترتے دکھائی نہیں دے رہے، اور قادیانیوں کو بہت زیادہ سہولیات اور ان کو بہت زیادہ نرمی والا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ شب برات ایسی رات ہے جو ساری راتوں کی سردار بھی ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرماتا ہے اور آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما کے صدائیں اور ندائیں دیتا ہے، اسی طرح یہ جو رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ وہی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ صحت ناساز ہے، اس لیے زیادہ زور یا اونچی آواز سے خطاب نہیں کر پاؤں گا، لیکن شب برات کے بارے میں لوگوں کا جو رجحان ہے یا لوگوں کا جو ذہن ہے، اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کچھ نہیں ہے، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی رات نہیں ہے، یہ عام رات ہے، اور عجیب و غریب حوالے دیتے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہماری نوجوان نسل بھی اتنی عجیب و غریب ہے، اتنی کاہل ہے، اتنی سست ہے کہ ان کو جب کوئی بندہ کسی کام سے منع کرتا ہے تو وہ نہ تو اس کی تصدیق اپنے علماء سے کرتے ہیں، اور نہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم کریں یا نہ کریں۔ یعنی ہماری نوجوان نسل اس بات کی زحمت ہی نہیں کرتی کہ اپنے علماء سے، اپنے مسلک کے علماء سے رہنمائی لے سکے۔ وہ غیر کے علماء کو سنتی ہیں، وہ یوٹیوب کے علماء کو سنتے ہیں، وہ فیس بک کے دانشوران کو سن کے تو اپنے عقیدے کا اور اپنی عبادات کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح عید الفطر
اور عید الاضحیٰ تمام خوشیوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام دنوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح قرآن مقدس تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد سے اعلیٰ ہے، جس طرح استاد اپنے شاگردوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح یہ جو شب برات ہے یہ بھی تمام راتوں سے اعلیٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ افضل ہے، اس کی رات جاگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اس کی رات عبادت کرنی ہے نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ تو یہ تو میں آخر پہ بتاؤں گا کہ شب برات کی رات کو کرنا کیسے چاہیے، اسے گزارنا کیسے چاہیے، اور اس رات کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار کی جو رات ہے نا وہ شب برات کی رات ہے، آپ کو پتہ ہے نا سب کو۔ اب ہماری نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آگے سے یہ اس عالم دین کا حوالہ دیں گے جو ہمارے مسلک کا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اکابر علماء اسلاف نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اب ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ شب برات کا وجود کیا ہے، اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے اندر اعمال کیا ہیں، اس کی عبادت کیا ہے، اس رات کے معاملات کیا ہیں، یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایسی احادیث رکھوں گا کہ جن میں اس رات کی اہمیت واضح ہوتی ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس خلش کا شکار نہ ہو اور انہیں پتہ چلے کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی فائدے والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، آپ بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے شب برات کی فضیلت ہے، یا شب برات منانی چاہیے، یا شب رات کو اٹھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ہمیں صرف قرآن سے دکھائیں۔ تو میرا ان سے معصومانہ سوال ہے کہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز قرآن میں نہیں ہوتی وہ ہمیں قرآن والا بتاتا ہے، وہ ہمیں وہ ہستی بتاتی ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ کون؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے سے وہ پھر عددیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو قرآن سے ثابت کرنا ہے، اگر قرآن میں لکھا ہے تو ہم منا لیں گے، اگر قرآن میں نہیں لکھا تو ہم نہیں منائیں گے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی رکعات کتنی ہیں، نمازوں میں پڑھنا کیا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو اگر آپ مانتے ہیں تو قرآن میں تو صرف واقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو ہے۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے، اس کے رکوع کتنے ہیں، اس میں سجدے کتنے کرنے ہیں، اس میں قعدہ کتنی دیر بیٹھنا ہے، اس میں اتحیات کتنی ہیں، رکعات کتنی ہیں، آپ مجھے یہ قرآن سے نکال کے دکھائیں۔ اور جنہیں قرآن میں تو نہیں ہے تو پھر سیدھی طرح بات کریں، جو ہمیں قرآن سے رہنمائی نہیں مل سکتی وہ ہمیں آمنہ کا لال بتاتا ہے۔ اچھا جی، شب برات قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث کو ہم مانتے ہیں، جی بالکل حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حدیث میں 6 کتابیں سیاستہ کی ہیں، ہم صرف ان کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کو مانتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کی بات بھی کر لیں گے، دیگر کتابوں کی بھی بات کر لیں گے،
تو برادران اسلام، سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف کی رات آتی ہے، یعنی آدھے شعبان کی رات آتی ہے، 14ویں کا دن ہوتا ہے اور رات 15ویں ہوتی ہے، حضور نے فرمایا قال رسول اللہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ۔ حضور نے فرمایا جب نصف شعبان یعنی 14 شعبان کا دن اور رات 15ویں شعبان کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے نیچے اتر کے جو آخری آسمان ہے نا، آسمان دنیا ہے، یہاں پہ جلوہ فراز ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جا کے قیام کرتا ہے، الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ، لیکن 2 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کی بخشش فرما دیتا ہے، 2 لوگوں کی نہیں فرماتا۔ فرمایا ان میں پہلا مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو، اور دوسرا وہ فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، جو اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ناطہ توڑ لیتا ہے۔ یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے۔ یہ ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں سے راوی ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو حضور نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی یعنی 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ساری رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ آگے فرمایا کیوں؟ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ جس طرح آپ کی کچہری نہیں لگتی، کھلی کچہری جس کو آپ بولتے ہیں، جس میں آپ کے SHO، DPO، DSP آتے ہیں اور آپ کے مقدمات سنتے ہیں، وہ کھلی کچہری ہوتی ہے اور ہر بندے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقدمہ